واقعہ کیا ہے کہ اچھا یہ عجیب بات دیکھیں، اتنا بڑا سائنسدان ہے تھامس، بلب بنایا، اور بھی بہت ساری ایجادات ہوں گی اس کی، لیکن یہ بچہ قوت گویائی سے ناآشنا تھا، یہ بچہ بول نہیں سکتا تھا۔ ہوا کیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولی کہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ، انسان کی سب سے پہلی تربیت گاہ، انسان سب سے پہلے جس سے سیکھتا ہے، انسان کی سب سے پہلی ٹیچر انسان کی ماں ہے۔ اس میں ایک واقعہ میں نے لفظ بولا تھا کہ اگر ماں ٹھان لینا میں نے اپنے بچے کو سائنسدان بنانا ہے تو ماں اپنے بچے کو سائنسدان بنا کے ہٹتی ہے۔ پھر وہ تھامس پتہ ہے آپ کو، یہ جس نے بلب بنایا تھا، جانتے ہیں نا، تھامس ایڈیسن، یہی نام ہے جی، ہاں۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ بلب تھامس نے بنایا، لیکن تھامس کو تھامس کس نے بنایا؟ اس کی ماں نے۔ بڑا مشہور واقعہ، بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ واقعہ کیا ہے کہ اچھا یہ عجیب بات دیکھیں، اتنا بڑا سائنسدان ہے تھامس، بلب بنایا، اور بھی بہت ساری ایجادات ہوں گی اس کی، لیکن یہ بچہ قوت گویائی سے ناآشنا تھا، یہ بچہ بول نہیں سکتا تھا۔ ہوا کیا کہ بچپن میں ان کو بخار ہوا، اس بخار کی وجہ سے ان کی جو گویائی کی جو طاقت ہے، ان کی جو بات کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی، قوت گویائی سے یہ بچہ محروم ہو گیا۔ اب جس سکول میں جاتا تھا اس سکول کے ٹیچر نے، استاد نے ایک رکا ایک دن تھامس کو دیا اور کہا کہ جا کر گھر میں اپنی ماں کو دینا۔ اب وہ بچہ وہ رکا لے کر آیا گھر آ کے اپنی ماں کو کہتا یہ استاد جی نے دیا۔ اب ماں بڑی سیانی تھی، ماما سیانیاں ہوں تو اولاداں بھی سیانیاں ہوندیاں۔ اب ماں نے دیکھا، بچے نے پوچھا اماں جان کیا لکھا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت لائق ہے، آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، آپ کے بچے کا آئی کیو لیول بہت اپ ہے، بڑا زبردست ہے، ہمارا ادارہ اس ذہین ترین بچے کو پڑھانے کے قابل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں کہ ہم اس معیار پر جا کر آپ کے بچے کو تعلیم دے سکیں، اور نہ ہی اس سطح کا کوئی استاد ہمارے پاس ہے، کوئی ٹیچر ہمارے پاس اس لیول کا ہے کہ جو آپ کے بچے کو پڑھا سکے۔ اس لیے ہماری رائے، ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی اچھے سکول میں بھیج دیں۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا، اور ادھر ماں نے پھر یہ بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے بچے کو خود پڑھاؤں گی، اور ماں نے پھر اپنے بچے کو گھر میں خود پڑھانا شروع کر دیا۔ اب بچہ بول بھی نہیں سکتا، اب ماں پڑھاتی رہی، بچہ پڑھتا رہا، وہ وقت گزرتا گیا، ماں فوت ہوگی۔ اب جب ماں فوت ہوئی تو تھامس ایڈیسن کہتے ہیں جی میں گھر میں صفائی وغیرہ کر رہا تھا تو مجھے وہ رکا ملا جو میرے استاد نے میری ماں کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے جب وہ رکا کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس رکے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بول نہیں سکتا، جس وجہ سے ہم آپ کے بچے کو پڑھا نہیں سکتے۔ اگر آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہیں تو کسی اور سکول، جو اسپیشل ایجوکیشن والے سکول ہوتے ہیں جن کے اندر نارمل بچے جا کے اب نارمل بچے جا کے پڑھتے ہیں، آپ کسی اس سکول کے اندر داخل کروا دیں۔ آپ کے بچے کی وجہ سے ہمارے کلاس کے دوسرے بچوں کا بھی حرج ہو رہا ہے، لہٰذا ہم آپ کے بچے کو نہیں پڑھا سکتے۔ اب ماں نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ اگر سکول نہیں پڑھاتا تو نہ پڑھائے، میں پڑھاؤں گی، اور میں پڑھا کر تھامس کو تھامس ایڈیسن بناؤں۔ تو ماں اگر ٹھان لے کہ میں نے اپنے بچے کو سائنسدان بنانا ہے تو پھر ماں اپنے بچے کو سائنسدان بھی بنا کر ہٹتی۔
تو اولاد کی تربیت کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں نا، ان بچوں میں جس بچے پر والدین کی توجہ ہوتی ہے نا، وہ بچہ ہزاروں میں بھی نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اس کی والدہ کی، اس کے والدین کی توجہ ہے۔ تو خدا را اپنے گھر میں اپنے بچوں پر تھوڑی توجہ کریں اور اپنے بچوں کو تھوڑا وقت دیں، دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، ہم اپنے بچوں کو تھوڑا آبزرو کریں، ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ہم اپنے بچوں کو وقت دے نہیں رہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے اب نافرمان ہو رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ کچھ الگ ہی طرح سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں۔ کوشش کریں گے جی سارے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔